ایک سال عبادت تیرے خدا کی، ایک سال عبادت ہمارے بتوں کی۔ فرمایا لا اعبد ما تعبدون، میں ایک منٹ کے لیے بھی تمہارے بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے علاوہ کو بھی مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ بھی ہے اور اللہ بھی ہے۔ اور یاد رکھنا مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے تمہیں پیدا کس نے کیا؟ تو کہیں گے اللہ نے۔ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ یہ کانوں کا مالک کون ہے؟ کہیں گے اللہ۔ یہ آنکھوں کا مالک کون ہے؟ کہیں گے اللہ۔ تمہیں زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ کون پیدا کرتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ یہ دنیا کے نظام کے معاملات کو کون چلاتا ہے؟ قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ۔ وہ کہیں گے اللہ نے سارے کام کیے۔ مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے علاوہ کو بھی مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ بھی ہے اور اللہ بھی ہے۔ اور یاد رکھنا اگر کوئی بندہ اللہ کو تو مانے لیکن یکتا نہ مانے، اللہ کے وجود کو تو مانے لیکن اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے، وہ چاہے جتنا بڑا عبادت گزار ہو جائے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ نبی نے آ کر معاشرے کی اصلاح کی، ہمیں پہلا عقیدہ دیا، اس لیے کہ معبود وہ ہوتا ہے جو خالق ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ معبود وہ ہوتا ہے جو مالک ہو، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں۔ معبود وہ ہوتا ہے جو رازق ہو، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں۔ معبود وہ ہوتا ہے جو حی ہو، جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ تک رہے، نہ اس کی ابتدا ہو نہ اس کی انتہا ہو۔ معبود وہ ہوتا ہے جو کائنات کے ذرے ذرے پر قدرت رکھتا ہو، جو قیوم ہو۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کے اندر جو علم کامل و مکمل رکھتا ہو، جو ما کان کو بھی جانتا ہو، ما یکون کو بھی جانتا ہو، جو کائنات میں ہو چکا وہ بھی اس کے علم میں ہو، جو ہو رہا ہو اس کو بھی جانتا ہو، جو آئندہ ہوگا وہ بھی اس کے علم میں ہو۔ اگر معبود ہونے کی یہ صفات اس ذات کے اندر پائی جاتی ہے تو صرف ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اگر معبود کے لیے ضروری ہے وہ خالق ہو، وہ صرف ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اگر معبود کے لیے ضروری ہے وہ مالک ہو، وہ صرف ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اگر معبود کے لیے ضروری ہے وہ حی ہو، ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ تک رہے، نہ اس کی ابتدا ہو نہ اس کی انتہا ہو۔ اگر معبود کے لیے ضروری ہے وہ قیوم ہو، وہ ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ تک رہے۔ اگر معبود کے لیے ضروری ہے علم کامل و مکمل ہو، وہ ما کان کو بھی جانتا ہو، ما یکون کو بھی جانتا ہو، جو کائنات میں ہو چکا وہ بھی اس کے علم میں ہو، جو آئندہ ہونے والا ہو اس کا بھی علم ہو، جو ہو رہا ہو اس کا بھی علم ہو۔ اگر معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر ایک ایک بندے کو جزا دینے پر قادر ہو، ایک ایک بندے کو سزا دینے پر قادر ہو، وہ صرف ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں چونکہ معبود ہونے کی تمام صفات وہ صرف ایک ذات کے اندر پائی جاتی ہے جسے اللہ کہتے ہیں، اس لیے ہم مانتے ہیں، ہم اللہ کے وجود کو بھی مانتے ہیں، توحید کو بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور یکتا بھی مانتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت تو کرے لیکن یکتا نہ مانے، اللہ کے وجود کو تو مانے، توحید کو نہ مانے، وہ چاہے جتنا بڑا عبادت گزار ہو جائے کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔